آج 3 باتیں ڈسکس کرنی ہیں آپ سے۔ پہلی بات کہ جنات کیا کھاتے ہیں، دوسری بات کیا جنات نکاح کرتے ہیں، اور تیسری بات جو آپ سے ڈسکس ہوگی کہ جنات کی اولادیں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں تو کتنی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر تھے کہ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ نبی پاک علیہ السلام کے کان مبارک کے قریب لے جا کر اس نے کچھ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تو فرمایا کہ یہ ایک نیک جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ اپنی امت کو آپ حکم فرمائیے کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں کیونکہ اللہ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پانی نہیں تھا تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کریں تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لید مت لانا۔ آپ نے پتھر پیش کیے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا لید اور ہڈی کا آپ نے کیوں منع فرمایا، اس میں کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ سو ویورز، جب جنات کسی ہڈی یا گوبر کو اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تو ہڈی اور گوبر ہوتا ہے، مگر جنات کے لیے اس ہڈی پر گوشت اور گوبر میں دانے یا پھل ظاہر ہو جاتے ہیں جو ان کی خوراک بنتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں جس طرح اور کافر بھی ہیں، تو مسلمان جنات کا یہ کھانے کا انتظام آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ تو سنیے کہ آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہوں اور آپ ہڈی سے گوشت کھا لیں تو ہڈی کو جب آپ جدا کریں اپنے برتن سے تو بسم اللہ پڑھ لیں آپ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی یہ چھوڑی ہوئی ہڈی صرف مسلمان جن کھا سکیں گے، کافر اور شریر جنات اس ہڈی کو نہیں کھا پائیں گے۔ تو یاد رہے ہڈی تو کیا، جس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے تو شیطان اس میں شامل نہیں ہو پاتا، اگر ہو جائے تو الٹیاں کرتا ہے۔ جیسے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے ایک لقمے کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ جب ایک لقمہ اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا اس وقت کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، پھر جب اس نے اللہ کا نام لیا تو جو کچھ شیطان کے پیٹ میں تھا سب اس نے قے کر دیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بسم اللہ پڑھنے کی کتنی برکت ہے، شیطان اور جنات شامل نہیں ہوتے۔ آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور اگر بھول جائیں تو جب یاد آ جائے پھر بسم اللہ دوبارہ پڑھ لیں، انشاءاللہ جنوں اور شیاطین سے حفاظت رہے گی۔ جن کی اور بھی غذائیں ہوتی ہیں، جیسے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انصاری صحابی سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں پوچھا۔ اس انصاری صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ لوبیا کھاتے ہیں، وہ لوبیا بھی کھاتے ہیں، اور وہ چیزیں جن میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی بسم اللہ شریف پڑھے بغیر جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ بھی جنات کی غذا بن جاتی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنات کے پینے کے متعلق سوال کیا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ جدف پیتے ہیں۔ ناظرین، جدف کیا ہے؟ جدف سے مراد وہ پانی جو اس برتن میں رکھا جاتا ہے جسے ڈھانپ کر نہیں رکھا جاتا، جو برتن ڈھانپا نہیں جائے گا ایسے برتن سے جنات اپنی پیاس مٹاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اپنے برتنوں کو ڈھانپنا ہے۔ بعض لوگ گھر میں کھانا رات کو سوتے ہیں تو کھانا کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پانی رکھتے ہیں تو اس کو ڈھک کر نہیں رکھتے، تو یاد رکھیے بلائیں وغیرہ نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور وہ ایسے برتنوں میں اتر آتی ہیں جس میں کچھ کھانے کا رکھا ہوتا ہے یا کچھ پانی وغیرہ رکھا ہوتا ہے۔ تو مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ نے ڈھک کر پانی بھی رکھنا ہے اور آپ نے ڈھک کر کھانا بھی رکھنا ہے، ورنہ جنات
اس برتن میں منہ ماریں گے اور اپنی پیاس کو بجھائیں گے جو کھلا برتن ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کھجوروں کا باغ تھا، میں ان کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے میری کھجوریں روز بروز کم ہو رہی ہیں، چنانچہ میں نے رات کے وقت اس پر پہرا دینا شروع کیا کہ کم کیسے ہو رہی ہیں۔ اسی دوران ایک لڑکے کے مشابہ ایک چوپایا مجھے نظر آیا، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان؟ میرے سوال کرنے پر اس نے بتایا میں جنوں میں سے ہوں۔ میں نے کہا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ جب اس نے مجھے اپنا ہاتھ دکھایا تو اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا جس پر بال اگے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیا جن ایسے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جنات میں مجھ سے بھی طاقتور جن موجود ہیں۔ میں نے پوچھا تم جو کچھ کر رہے تھے اس کام پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ وہ کہنے لگا مجھے پتہ چلا صدقہ آپ کو پسند ہے، لہذا مجھے اچھا لگا تو میں بھی آپ کی کھجوروں تک رسائی حاصل کروں۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے بچا سکتی ہے؟ تو اس جن نے کہا آیت الکرسی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو معاملہ ہوا پھر میں نے اس کے بعد اسے چھوڑ دیا اور میں صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور رات کا معاملہ سنایا تو نبی پاک نے فرمایا وہ ایک خبیث جن تھا، وہ شیطان، اس نے بات سچی کہی۔ یہاں حدیث مبارک سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ جنات کھجورے بھی کھا سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ ان سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ ناظرین آیت الکرسی کو تو اپنا معمول بنانا چاہیے، اس سے شریر شیاطین سے جنات سے بھی حفاظت رہے گی، چوروں سے بھی حفاظت رہے گی۔ ایک اور بات جو اہم ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر اور رات کو دسترخوان بچھایا جاتا ہے یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی چھتوں سے اتر کر ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ پاک شریر جنات کو بھگا دیتا ہے۔ جو مسلمان جنات ہیں، جو مانوس ہیں، جو شریر نہیں ہیں، وہ آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے شریر جنات سے۔ تو خلاصہ یہ نکلا میری گفتگو کا کہ لید، لوبیا، کھجور اور انسانوں کے کھانے دیگر چیزیں جن پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی یہ جنوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ناظرین جنات کی خوراک کے حوالے سے۔ اب یہ بات کہ وہ شادی کرتے ہیں یا نہیں، ان کا نکاح ہوتا ہے یا نہیں، اس کا جواب یہ ہے جی ہاں وہ شادی کرتے ہیں، وہ ہماری طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری بات جو ہم نے کہی تھی کہ کیا ان کے یہاں اولادیں بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں ان کی اولادیں ہوتی ہیں اور ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یعنی بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہاں آیت میں لفظ ذریت استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب اولاد ہے۔ مفسرین کے مطابق بھی یہاں ذریت سے مراد شیطان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے راوی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنات کی بھی اسی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے جس طرح انسانوں کی پیدا ہوتی ہے، اور جنات کثیر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں۔ جنات کے یہاں بہت بڑی تعداد میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں اور جنوں کو 10 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ان میں سے 9 حصے جنات ہیں اور 1 حصہ انسان ہے۔ انسان کیا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کیا 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنا ڈفرینس ہے، کتنی ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جنات انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہیں۔ اور جو بات ہم نے سنی کہ جنات بھی شادیاں کرتے ہیں تو جی ہاں وہ شادیاں آپس میں کرتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جن کے ساتھ شادی کرے یا کوئی جن انسان کے ساتھ شادی کرے۔ یہ اسلامی نظریے کے مطابق بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام شریر مخلوقات کی شر سے محفوظ فرمائے۔ تو ویورز یہ مختلف معلومات تھیں
جنات کے کھانے کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے، ان کی اولادوں کے حوالے سے ایسی ہی معلومات انشاءاللہ ہم آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پیش کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، دعا گو ہوں آپ سب کے لیے کہ رب کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔